الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، غیبت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس آخری نشست میں کچھ مقامات اور آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ البتہ یقیناً آپ متوجہ ہیں کہ خود یہ موضوع ایک مفصل موضوع ہے اور ابھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جو تفصیل اور توضیح چاہتے ہیں۔ خود ایک موضوع ہے یہ اپنی جگہ پر، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اشارہ کر دیتا ہوں، ہمیں یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ گم کون ہوا ہوا ہے؟ امام گم ہیں یا ہم گم ہیں؟ اگر ہم گم ہیں تو آیا ہمارے اندر سے گمشدہ ہونے کی جو ایک علامت ہوتی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے یا نہیں؟ لہذا ہوتا کیا ہے؟ انتظار، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرد کا نہیں، شخصیت کا۔ شخصیت کے انتظار کے لیے جتنا شخصیت کو سمجھتے، اس کے اہداف کو، اس کے مقاصد کو، اور جتنا اس کے مقاصد سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے چلے جائیں گے، اس شخصیت کا انتظار کی جو کیفیت ہے خود بخود آپ کے وجود میں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا جب امام سے پوچھا کہ مولا ہم امام کے سپاہیوں میں کیسے، اصحاب امام میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، تو میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے، جسے یہ بات مسرور کرتی ہے کہ وہ اصحاب قائم میں سے ہو، فلینتظر، اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق، اسے چاہیے کہ وہ پرہیزگاری، ورع کے ساتھ عمل کرے اور محاسن اخلاق، نیک اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ خود یہ روایت اپنے مقام پر توضیحات چاہتی ہے۔ ہم جس مرحلے پہ کھڑے ہیں وہ کیا ہے؟ فَلْيَنْتَظِرْ، اسے چاہیے کہ وہ منتظر بنے۔ منتظر کیسے بنا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، انتظار کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے وجود میں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ انتظار کی کیفیت ایک طلب حقیقی کی مانند ہمارے وجود سے ظہور کرنی چاہیے۔ میں نے مثال دی تھی، پہلی گفتگو یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ طلب حقیقی کیا ہے؟ طلب حقیقی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پانی اگر آپ نہ پئیں تو ہر لمحے میں آپ کو پانی کی طلب، اور کیا ہوتا ہے غور کیجیے گا، عام حالت میں شاید آپ کو پانی کی طلب محسوس اس طریقے سے نہ ہوتی ہو۔ آپ گھر جائیں اور گھر پہنچ کر آپ کو پتہ لگے کہ پانی نہیں ہے گھر میں، یہ انسانی نفسیات ہے۔ عام حالت میں آپ کو پیاس تنگ نہیں کرے گی، لیکن جیسے ہی آپ گھر پہنچے اور آپ کو پتہ لگا کہ پانی نہیں ہے تو اب آپ کو ہر 15 منٹ بعد پیاس لگنا شروع ہو جائے گی۔
بس نفسیات انسان کیا ہے؟ جس چیز کے فقدان حقیقی کو محسوس کرتا ہے اس کے لیے اس کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کہیں امام کے فقدان کو درک کیا ہے؟ کہ میری زندگی میں کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں مجھے محسوس ہوتا ہو کہ ہاں میرا امام نہیں ہے، کاش میرا مولا ہوتا؟ لہذا ہم نے امام کے شاید فقدان حقیقی کو درک نہیں کیا، لہذا ہمارے اندر امام کی طلب حقیقی بھی موجود نہیں ہے۔ ابھی اپنے اندر موضوع ہے، اس کو میں یہاں اس لیے کلوز کر رہا ہوں کہ اگر میں کھول دوں گا جو آج کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بس عرض کر دوں اور پھر جو مطلب کل آپ سے عرض کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک فینومینا ہے، ایک چیز ہے جس کو سائیکالوجی میں سوڈو سیٹسفیکشن کہتے ہیں۔ سوڈو سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے؟ سوڈو انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے غیر حقیقی کے لیے، جعلی کے لیے، جعلی سیٹسفیکشن۔ میں دو مثالیں دوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سوڈو سیٹسفیکشن کی ایک مثال وہ ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو مائیں کبھی کبھار چاہتی ہیں کہ ان کے دودھ پینے اور سونے کی جو روٹین ہے وہ صحیح ہو جائے، روٹین میں آ جائے، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو بھوک کے ٹائم میں چوسنی لگا دیتی ہیں۔ یہ جو چوسنی بچہ چوستا رہتا ہے یہ ایک طرح کی سوڈو سیٹسفیکشن ہے بیسیکلی۔ اب بچہ تو چونکہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، وہ چوستا رہتا ہے، چوستا رہتا ہے، اس انتظار میں کہ اب دودھ آئے گا، اب دودھ آئے گا، اب دودھ آئے گا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس عمل کو جاری رکھتے 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 تھک کر سو جاتا ہے، گرچہ بھوکا ہوتا ہے، طلب حقیقی رکھتا ہے، لیکن وہ سوڈو سیٹسفیکشن کیا کرتی ہے؟ اسے تھکا کر سلا دیتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امام کی طلب حقیقی کہیں رکھتے ہیں لیکن اسی طرح کی کوئی چوسنی ہمارے منہ میں بھی موجود ہے جسے ہم 1200 سال سے پیتے چلے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ امام اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ قوم تھک کر سو جائے گی، وہ طلب حقیقی دب کر ختم ہو جائے گی۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بہت سارے اعمال اور افعال اس وقت ہمارے لیے سوڈو سیٹسفیکشن کا کام انجام دے رہے ہو۔ ایسی ہی سوڈو سیٹسفیکشن کی ایک ایگزامپل اور دوں اور بات کو پھر میں آگے بڑھاؤں۔ بچے جو گروئنگ سٹیج میں ہوتے ہیں انہیں بھوک بہت شدید لگتی ہے، کئی بار کھانا مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب اسکول سے آتے ہیں تو بہت شدید بھوکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بچوں کا جو اس وقت کا عمل ہوتا ہے یہ نیچرل عمل ہے۔ بعض اوقات ہماری مائیں، بہنیں، گھر میں بڑے بچوں کے اس عمل سے پریشان ہو جاتے ہیں، اسے بدتمیزی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بدتمیزی نہیں ہوتی، یہ ایک فطری مسئلہ ہے۔ وہ فطری مسئلہ کیا ہے کہ بچے جب اسکول میں ایک بہت لمبا ٹائم گزار کر آتے ہیں تو مسلسل ذہنی ایکٹیویٹی ان کی جو کاربوہائیڈریٹس ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، انرجی کو یوٹیلائز کرتا ہے، پھر فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ شوگر لیول ڈاؤن ہونے کا امپیکٹ انسان کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ اس کے جو اعضاء اور جوارے ہیں، اس کے جو اعصاب ہیں وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، لہذا ذرا ذرا سی بات پر اس میں غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری مسئلہ ہے۔ لہذا اس وقت میں جب بچہ ایک فطری مشکل میں گرفتار ہو، اس کا علاج فطری ہی ہے۔ اس کو وہاں پہ ڈانٹنا، مارنا، یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ لہذا اس وقت ایک
حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے. اچھا اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، صرف ذہن میں رکھیے گا کہ ایگزیکٹلی یہی ایفیکٹ ہوتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے. تو طبیعتاً وہ لوگ کہ جو رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ اصل طبیعت ہے. بس جو ہم رمضانوں میں حرکتیں کرتے ہیں یہ تو طبیعی حرکتیں ہیں، ایسا ہونا چاہیے. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے نہیں، اگر تم روزے دار ہو تو تمہارا تحمل بیشتر ہونا چاہیے این فطرت کے اگینسٹ. تو اب یہ کبھی موقع رہے گا تو میں وہاں پر انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر روزے دار حقیقی ہو تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ موضوع انشاءاللہ کبھی اور کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب بچے کا چونکہ شوگر لیول ڈاؤن ہے، آتا ہے کھانا مانگتا ہے. بعض مائیں، اکثر بلکہ مائیں ہماری بہنیں یہ کرتی ہیں کہ بچوں کے آنے سے پہلے کھانے کو تیار رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے آئے گا شور مچائے گا. لہذا وہ کیا کرتی ہیں، اس ٹائم سے پہلے کھانے کو آمادہ رکھتی ہیں، بچے جیسے ہی آتے ہیں کھانا کھلا دیتی ہیں. بیسٹ سلوشن ہے. لیکن انسان ہے، کبھی کبھار اس سے یہ ہو جاتا ہے، کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، کھانا تیار ہونے میں 15 سے 20 منٹ کا ایک فرق، ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. اب جو سمجھدار مائیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ سمجھدار مائیں یہ کرتی ہیں، اگر آپ نے غلطی کی، بچے کو کوئی فضول چیز کھلا دی، کوئی غلط چیز کھلا دی، تو اس کی بھوک بھی مر جائے گی اور پھر جو غذا اس کو چاہیے وہ نہیں ملے گی، جو بچے کی صحت کو افیکٹ کرتی ہے. سمجھدار مائیں کیا کرتی ہیں؟ سمجھدار مائیں جانتی ہیں کہ ابھی اس کو صرف ایک 15 سے 20 منٹ کے لیے اس بھوک کی شدت کو دبانے کی ضرورت ہے. لہذا صرف اس کی بھوک کی جو اس شدت ہے اس کو دباؤ، 15 منٹ بعد یہ دوبارہ اتنا ہی بھوکا ہوگا، صحیح سے کھانا کھا لے گا. یہ 15 منٹ کا 20 منٹ کا گیپ کیسے کور کیا جائے؟ تو سمجھدار مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو کچھ میٹھا کھلا دیتی ہیں، کوئی مٹھائی، کوئی ایسی چیز. بیسٹ جو چیز اگر کھلائی جا سکتی ہے اس وقت بچوں کو وہ کھجور ہے. اب میں تو اس موضوع پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کھجور کے فوائد کیا ہیں، لیکن اگر مائیں ہماری چاہتی ہیں کہ بچے سالم پوری طرح سے رہیں، اس 20 منٹ کو کور کرنے کے لیے بہترین چیز کھجور ہے. کھجور کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، 4 یا 5 کھجوریں کھائے گا، 20 منٹ تک نارمل کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ انسٹنٹ شوگر پہنچے گی، فوراً جو اس کے اعصاب کے اوپر اثر ہو رہا ہے وہ کنٹرول ہوگا. 20 منٹ تک اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. 20 منٹ بعد یہ اتنا ہی بھوکا ہوگا، آرام سے اتنی ہی غذا کھائے گا جتنی اس کو ضرورت ہے. یہ جو 20 منٹ کے درمیان میں آپ نے اس کو میٹھا کھلا کر اس کی حقیقی طلب کو دبایا ہے، اسے سوڈو سیٹسفیکشن کہتے ہیں. وہ سیٹسفیکشن جو حقیقی سیٹسفیکشن کی جگہ پر آ جائے. میرے اندر اگر انتظار کی کیفیت حقیقی معنی میں ابھر نہیں رہی، این ممکن ہے کہ میں کسی جگہ پر سوڈو سیٹسفیکشن میں گرفتار ہوں. لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، یہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ ہر درود کے بعد کہو اللہم عجل فرجہم وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری دعائیں ندبہ ہے، دعائیں فرج ہے، دعائیں انتظار ہے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں خدا نہ خواستہ یہ سوڈو سیٹسفیکشن نہ بن رہی ہوں. ان دعاؤں کا اصل مقصد ہمارے اندر بیداری ہے، ان کا اصل مقصد ہمارے ساتھ ہمارے اندر امام کی حقیقی طلب کو پیدا کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم دعائے امام زمان پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے انتظار کا کام پورا کر لیا. اب امام جب بھی آئیں گے، چونکہ میں دعائے امام زمان پڑھتا رہا ہوں، لہذا امام مجبور ہے مجھے اپنے سپاہیوں میں شامل کرنے پہ. باقی میری پوری زندگی انتظار سے خالی، امام کے لیے کسی بھی کام سے خالی. لہذا میں نے کل ایک جہت آپ کو بتائی تھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کی حقیقی طلب اور تڑپ ہمارے اندر ہو تو امام کا ہدف زمین پر حکومت الہیہ کا قیام. اگر میں حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اسی طرح سے کوشش شروع کروں تو میرا ہدف خود بخود امام کے ہدف سے متصل ہو جائے گا. جس طرح سے بعض اوقات بعض لوگوں میں یہ دعائیں سوڈو سیٹسفیکشن کا کام کر رہی ہوتی ہیں،
اسی طرح سے علامات ظہور کی بحث بھی سوڈو سیٹسفیکشن کا کام کرتی ہے. ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ علامت آئے گی اور ہم امام کے ساتھ، لہذا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں جمعے کو شاید کوئی آواز آ جائے، کسی دن چاند میں امام کی کوئی تصویر نظر آ جائے، کسی خبر میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ محمد نفس زکیہ قتل ہو گئے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے رٹ کے رکھ لی ہیں گھر میں. اب ان میں سے کچھ بھی ہوگا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ امام آئیں گے اور ہم تیاری کر لیں گے. جبکہ روایات کہتی ہیں کہ امام کا ظہور قیامت کی طرح سے اچانک ہوگا، اچانک ہوگا. اب جو انتظار میں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بچے بعض میرے جیسے نکمے ڈیٹ شیٹ کے حساب سے کہتے ہیں ہاں بھائی ابھی تو پتہ نہیں امتحان میں بہت دن ہے، جب آئے گا تو تیاری کر لیں گے. اور اچانک پتہ لگتا ہے جی ڈیٹ شیٹ تبدیل ہو گئی، کچھ مہینے پہلے امتحان ہو رہے ہیں. اب ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے پریشان پھر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہی ہوگا اگر ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں رکھا. لہذا اب یاد رکھیے گا، پہلی بات میں نے اشارہ کیا تھا اس لیے آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علامت اس کے لیے ہوتی ہے جسے راستہ معلوم نہ ہو. جو راستہ جاننے والا ہے اس کے لیے علامت نہیں ہوتی. اس سے تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر جلدی پہنچے، اپنی منزل پر جلدی پہنچے. میں آپ کا گھر نہیں جانتا، آپ نے مجھے علامات بتائی ہیں، بہت اچھی بتائی ہیں. 9 بجے میں نے پہنچنا ہے. اگر میں 9 بجے نہیں پہنچوں گا آپ کے گھر تب بھی آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ سوچیں گے کہ مولانا پہلی دفعہ آ رہے ہیں، ہمارے شہر میں نئے ہیں، ہو سکتا ہے ادھر ادھر نکل گئے ہوں، پہنچ جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ کے اپنے بیٹے نے اسکول سے آنا ہو، جو راستہ اور گھر دونوں جانتا ہے، جس کی چھٹی کا وقت بھی ہو گیا ہے، اگر وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو راستہ جانتا ہے اصولاً اسے جلدی منزل پر پہنچنا چاہیے. تو اب پہلے تو اپنے لیے یہ طے کریں کہ ہم راستہ جاننے والے ہیں یا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک ہم منزل میں ہی مشکوک ہیں تو ہم کھڑے کہاں ہیں؟ لہذا یاد رکھیے گا، یہ علامات مومنین کے لیے نہیں ہیں، یہ علامات منتظرین واقعی کے لیے نہیں ہیں. منتظر واقعی اسے کہتے ہیں کہ آج اگر اسی وقت امام کا ظہور ہو تو وہ تیار ہو. اگر میں ایسا منتظر نہیں ہوں تو مجھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں. لہذا یاد رکھیے گا، یہ علامات مومنین کے لیے نہیں ہیں، یہ علامات منتظرین کے لیے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے نہیں ہیں، جو گھر نہیں، جو راستہ نہیں جانتے، یہ ان کے لیے ہیں. اب کسی علامت کو دیکھ کر آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ آئیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، بھٹک بھٹکا کے بالآخر پہنچ جائیں گے. مسئلہ ہمارا ہے، ہم کیوں منزل پر جلدی نہیں پہنچے ہیں. ثانیاً، ہم نے علامات کو کبھی جس طرح سے ہوتا ہے، کبھی ہم نے علامات پر غور نہیں کیا کہ علامات ہیں کیا. کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا بھئی علامات ظہور کیا ہیں؟ کچھ حتمی ہوتی ہیں، کچھ غیر حتمی ہوتی ہیں. حتمی علامات میں دجال ہے، سفیانی کا خروج ہے، یاجوج ماجوج ہیں. یہی ہے نا علامات، انہی کی یہی علامات ہیں. دجال ظہور کرے گا. اچھا دجال کون ہے؟ دجال ایک بڑا سا آدمی ہے، اس کے ماتھے میں ایک آنکھ ہے، اس کا گدھا بہت بڑا سا ہے، اس کے گدھے کے بالوں میں سے میوزک نکلتا ہے، اس کا ایک قدم 1 میل کا ہے، وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا انبار لے کر چلتا ہے. اب اگر ایسا کریکٹر آج کی دنیا میں آپ ڈیزائن کریں گے تو سوائے کارٹون کے کوئی اور چیز آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، صرف کارٹون. اچھا یاجوج ماجوج، ہمارے ہاں تو شاید اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہیں. اہل سنت برادران کے ہاں کچھ روایات پڑھی وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز.
کہ یاجوج ماجوج کسی جگہ بند ہیں، کوئی دیوار لگی ہوئی ہے، اسے وہ چاٹ رہے ہیں، وہ پھر پوری ہو جاتی ہے، پھر چاٹتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر پوری ہو جاتی ہیں، آخری ایام میں پتہ نہیں کیسے بالآخر وہ نکل آئیں گے۔ اچھا ہیں کیا؟ چھوٹے سے قد کے ہیں، بڑے بڑے کان ہیں، ایک کان بچھاتے ہیں، دوسرا اڑ کر سو جاتے ہیں۔ ایسی چیز آپ بنائیں گے، کیا چیز ہاتھ آئے گی؟ کارٹون۔ امام یا ماشاء اللہ، یہ دوستان نے یہ کہا ہے کہ مجالس کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ لکھ کر دوستوں کو دے دیں، مجلس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ یہ بیٹا نیچے درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ علامات کیا ہیں؟ اب اگر ان کو آپ ڈرا کریں گے کیا چیز ہاتھ آئے گی؟ کارٹون۔ اگر آپ کارٹونوں کے انتظار میں رہے تو آپ کو کبھی نہیں پتہ لگے گا کہ امام کے اصل دشمن کیا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، ائمہ نے جو علامات خصوصاً قیامت اور ظہور کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان میں ایک مشکل درمیان میں ہمیشہ باقی رہی۔ جب ائمہ یہ علامات بیان کر رہے تھے، آج سے 1300-1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ 1200 سال 1300 سال کے بعد کا جو دور ہوگا اس زمانے کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ لہذا گفتگو ایسی کی جائے کہ جو اس دور کے لوگوں کو بھی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ جائے اور آخر الزمان اس زمانے کے لوگوں کو بھی میسج پہنچ جائے۔ اب میں ایک اگزامپل دیتا ہوں جس سے بات کو سمجھانا آسان ہے۔ مثلا مولا کائنات سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اس گلاس کے یا پیالے کے اس پیالے سے پانی مت پیو، اس طرف سے پانی نہیں پیو جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہو، چٹخا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، وہاں سے پانی مت پیو۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں؟ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ ٹوٹے ہوئے کنارے والی جگہ سے پانی کیوں نہیں پیو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا وہاں جراثیم اور بیکٹیریا آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ سے اگر آپ پانی پئیں گے تو وہ بیکٹیریا اور جراثیم آپ کے پیٹ میں جائیں گے اور آپ بیمار ہو جائیں گے۔ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ اور جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہوتی ہے، کریک جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک سائنٹیفک ریسرچ یہ پڑھ رہا تھا کہ کریک میں جو جراثیم اور بیکٹیریا آ کر بیٹھتے ہیں وہ ہارڈ واش سے بھی نہیں نکلتے۔ لہذا سائنٹیفکلی بھی پروون ہے یہ کہ وہاں سے پانی نہیں پینا چاہیے، ایون ہارڈ واش سے بھی وہاں کے جراثیم بیکٹیریا نہیں نکلتے۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ 1400 سال پہلے امیر المؤمنین عرب کے بدوؤں کو جب یہ بات بتا رہے ہوں گے کہ ٹوٹے ہوئے کنارے سے، چٹخی ہوئی جگہ سے پانی مت پیو، اور انہوں نے پوچھا ہوگا یا علی کیوں، تو حضرت علی کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ اگر میرا مولا یہ کہتا کہ بہت ہی نادیدہ قسم کی مخلوق ہوتی ہے جس کو بیکٹیریا یا جراثیم کہتے ہیں، وہ اس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب تم پانی پیو گے وہ تمہارے پیٹ میں جائیں گے اور تمہیں بیمار کر دیں گے، تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ بھئی ہے نا، پیغمبر کے لیے قرآن میں بار بار ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو نظر کی آیت جو آپ اپنے گھر پہ لٹکاتے ہیں، لِيَزْلِقُونَ كَبْأَبْصَارِهِمْ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون انہو لمجنون۔ کفار کہتے تھے یہ پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک کیا ہیں؟ مجنون، دیوانے۔ کفار نے کہا، ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ موضوع اپنی جگہ پر محفوظ
کہ کیوں کہتے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے, انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور بات رہی تو عرض کروں گا. لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ اہل بیت کو, ائمہ کو لوگوں کی نظر میں یہ ثابت کریں تاکہ ان کا اعتبار ختم ہو جائے. اب اگر مولا ان سے ایسی باتیں کرتے کہ یہاں بیکٹیریا جراثیم آ جاتا, ان کو سمجھ میں آتا؟ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں, کون سا بیکٹیریا, کیا جراثیم, نادیدہ کون سی مخلوق. لہذا اب حضرت نے معنی بھی پہنچانا ہے, بات بھی پہنچانی ہے کہ ان کی سمجھ میں بھی آئے. اور 1400 سال کے بعد اگر کوئی سائنٹسٹ کام کرنا شروع کرے تو اس کے لیے بھی علامت اور نشانی موجود ہو. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ ان کو کہا کہ اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب عرب کے بدوؤں کے ذہن میں شیطان کا کوئی کانسیپٹ تھا کہ کوئی ایک نادیدہ سی مخلوق ہوتی ہے شیطان, اور جب وہ کنارے پر آ کر بیٹھ جائے گا اور میں پانی پیوں گا تو شیطان میرے اندر, اور شیطان اندر جائے گا تو کیا کرے گا؟ بیمار. حل ہو گیا معاملہ. لیکن اب مسئلہ کیا؟ میرا نوجوان سائنٹسٹ اس حدیث کی روشنی میں تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھا, اور اس نے تاریخ, یہ روایت پڑھنے کے بعد اب وہ کہہ رہے کہ امام کیسی باتیں کر رہے ہیں, کون سا شیطان بھائی, شیطان ویطان نہیں ہوتا, یہ تو جراثیم ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ روایت میں شک کر رہا ہے. بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ عرب کے بدوؤں کی طرح سے علی کا کلام سنو گے تو پھر یہی ہوگا. تھوڑی سی محنت اور کر لو, جہاں سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہو تو ایک کام اور کرو, جاؤ اور جا کر ڈکشنری اٹھاؤ, اور ڈکشنری میں اٹھا کر یہ دیکھو کہ شیطان کا لفظ, اس کا معنی کیا ہے اور یہ استعمال کس لیے ہوتا ہے. تو جب آپ جا کر اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا شطنہ اس کا اصل مادہ ہے. اس کی اصل میں ہے فساد مچانے والا, کسی چیز کو فاسد کرنے والا. یہ شیطان کے لفظ کا اصل ہے. اور شیطان یاد رکھیے گا ایڈجیکٹو ہے, صفت ہے, نام نہیں ہے. بس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اشارہ کیا تھا, آج بھی کر رہا ہوں کہ شیطان اگر جن ہو اور عقائد کو فاسد کر رہا ہو تو وہ جن شیطان. اگر یہی کام انسان کرنے لگے تو وہ انسان شیطان. اور اگر کوئی جراثیم میرے بدن کو فاسد کرنے لگے تو وہ جراثیم. لہٰذا ذرا سی وکیبلری آپ اچھی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امام نے یہاں پر لفظ شیطان ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی ہے, ایڈجیکٹو استعمال کیا ہے. لہذا جیسے ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو تب پتہ لگے گا کہ امام الکلام اس کو کہتے ہیں, صاحب فصاحت اور بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ گفتگو ایسا کرے, اس طریقے سے کرے 1400 سال پہلے بدو کو بھی بات سمجھ میں آ جائے, آج کے سائنٹسٹ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. یہ صاحب فصاحت ہے, یہ صاحب بلاغت ہے. لہذا غور کیجئے گا, امام نے کلام کیا ہے اور کلام اس انداز سے کیا ہے کہ 1400 سال پہلے کو بھی سمجھ میں آئے, اب بھی سمجھ میں آئے. اب اگر ہم یہ سٹینڈرڈ لے کر روایات میں اتریں تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. اگر ہم 1400 سال پرانے بدوؤں کی طرح سے دجال تلاش کرتے رہیں گے تو ہمارے حصے میں صرف کارٹون آئے گا, ہم حقیقی معنی میں دجال کو پہچان نہیں سکیں گے. لہذا تفصیل انشاءاللہ اس کی اپنی جگہ محفوظ کہ امام زمان علیہ السلام کے جو 3 بڑے دشمن ہیں, یہ 3 بڑے دشمن ہیں جن سے امام نے مقابلہ کرنا ہے. ایک سفیانی, ایک دجال اور ایک یاجوج ماجوج. سفیانی کون ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف اجمالی گفتگو کر رہا ہوں. ایک نام سے مشخص ہے. سفیانی یعنی کیا؟ نام سے مشخص کر دیا پیغمبر نے کہ جو سفیانی ہوں گے وہ سفیانی فکر رکھتے ہوں گے. سفیانی فکر رکھتے ہوں گے. اب تعجب نہیں ہوتا جب آج کے دور میں یزید زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. بھائی یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا کہ امام کے مقابلے پر سفیان کی اولاد اور اس کے ناجائز بچے باقی ہوں گے. تو اب یاد رکھو جہاں جہاں یزید زندہ باد کا نعرہ یا ان کے ابا کی حمایت کا نعرہ لگ رہا ہے, یہ نعرہ نہیں لگ رہا, سفیانی اپنا چہرہ دکھا رہا ہے. لہذا پہچاننے میں آسانی ہے تو لگانے دو نعرہ.
جتنے زیادہ لگائیں گے اتنے زیادہ سفیانی سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ صرف سفیانی پہچاننا نہیں ہے. تفصیلات میں نے کہا میں آج بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ایک ایک موضوع تفصیل چاہتا ہے. اب یہ جو کہا سفیانی خروج کرے گا، شام سے خروج کرے گا، حکومت بنائے گا، پھر مدینہ پر حملہ کرے گا، یہ سارا کچھ کیا یہ اسی طرح سے ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ موضوع ہے جو میں آج نہیں بیان کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں. یاجوج ماجوج کیا ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کو. ہمارے ہاں یاجوج ماجوج کارٹونک کریکٹر. قرآن میں 2 مقامات پر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، ایک سورہ مبارکہ ہے کہف میں اور ایک غالباً سورہ انبیاء میں. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کچھ کریکٹرسٹکس بتائی. وہ کریکٹرسٹکس کیا ہے میں تفصیل نہیں جا رہا کیونکہ تفصیل میں نے عرض کیا ایک ایک موضوع اپنی جگہ مکمل گفتگو ہے. ان کی کیا کریکٹرسٹک بتائی ہے؟ ان کی کریکٹرسٹک یہ بتائی ہے کہ یاجوج ماجوج یہ نہایت شرق زمین میں ہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ مشرق کی کوئی قوم ہے. دوسرا لا یفقہون قول، بات سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. یعنی کیا؟ ان کی زبان باقی دنیا کی زبان سے مختلف. تیسرا کریکٹرسٹک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یاجوج ماجوج کون ہے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں. فساد تو سفیانی بھی مچائے گا، فساد دجال بھی مچائے گا. یاجوج ماجوج کا کیا کریکٹر ہے؟ یاد رکھیے گا، سفیانی کی تباہی قتل و غارت گری ہے. سفیانی کا جو کریکٹر ہے، اس کی جو یعنی کیفیت ہے، اس میں قتل و غارت گری ہے، وحشی اور بربریت ہے. دوسری بات، سفیانی ایک گروہ ہے، قوم نہیں ہے. اب آپ ان کو جیسے جیسے جوڑتے جائیں گے سفیانی سمجھ میں آتے جائیں گے. یاجوج ماجوج کیا ہے؟ یاجوج ماجوج گروہ نہیں ہے، ایک پوری قوم ہے. شرق میں رہتی ہے، زبان اس کی سب سے مختلف. تیسرا کریکٹرسٹک کیا اس کا؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ فساد، ان کی جو فساد ہے وہ قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ یاجوج ماجوج کیا کرتے تھے اس دور میں؟ اپنے جب کسی علاقے پر حملہ کرتے تھے لوگوں کو مارتے نہیں تھے، قتل نہیں کرتے تھے، ان کی اکانومی کو تباہ کر دیتے تھے. مثلا اگر کوئی قوم زراعت پر بیس کر رہی ہے، حملہ کریں گے، لوٹیں گے، کھیتوں کو آگ لگا دیں گے. ایک تو لوٹ کے جا رہے ہو، اوپر سے سب کچھ، پوری اکانومی تباہ کر دیں گے. اگر کسی ایسی قوم پر حملہ کریں گے کہ جن کا ذریعہ معاش لائیو سٹاک ہے، مثلا چراگاہیں ہیں، جانوروں پہ گزارا کرتے ہیں، لوٹیں گے، کھسوٹیں گے، باقی جانوروں کو مار کے چلے جائیں گے. قتل نہیں کر رہے. ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے کہ جس ملک میں اتریں گے، جس جگہ اتریں گے، اس کی اکانومی کو تباہ کر دیں گے. اب اگر یہ کریکٹرسٹکس آپ آج کے دور میں جمع کریں تو آپ کے نزدیک ہمسائے میں یاجوج ماجوج موجود ہیں. اور سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت بھی آپ ہی لوگوں کو ہے، اس لیے کہ اگر یاجوج ماجوج خدا نہ خواستہ اس طرف کو آئے تو سب سے پہلے آپ لوگ ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی سٹیبل نہیں کیا، مضبوط نہیں کیا، آپ کی اکنامک سٹیبلٹی، آپ کا اس وقت اکنامک بیہیویئر نہ صرف آپ کی حفاظت کا ضامن ہے بلکہ پوری مملکت اسلامیہ پاکستان کی حفاظت کا ضامن بن سکتا ہے. لہذا خدا کے لیے تھوڑا سا اپنا جو بیہیویئر ہے اس کو تبدیل کریں. آپ اس وقت ایک دنیا کے ایسے اکنامک جائنٹ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں، جہاں کہیں اس جن نے قدم رکھا ہے اس ملک کی اکانومی کچھ عرصے میں ان کی مقروض ہو کر تباہ ہو چکی ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس بہت سارے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. ذرا سا انٹرنیٹ پہ لکھیں گے
چائنیز انویسٹمنٹ ان افریقہ تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. چائنیز انویسٹمنٹ ان سری لنکا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. چائنیز انویسٹمنٹ ان یورپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ کا اکنامک بیہیویئر کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دے رہا ہوں، باقی آپ کا کام ہے. خدا کے لیے جاب اورینٹیشن سے باہر نکلیں. یہ جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو جو تیار کیا جا رہا ہے، نوکری کرو، یہ ماڈرن سلیوری ہے. ماڈرن سلیوری ہے. پڑھو جتنا بہترین پڑھ سکتے ہو، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی جو کرنا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کی پرائیورٹی بزنس بیسڈ ہو، اورینٹیشن آپ کی بزنس بیسڈ ہو. آپ اقتصادی طور پر مضبوط ہو گئے تو شاید اس ملک کو یاجوج ماجوج کی تباہیوں سے بچا لو. اور آپ بچاؤ گے، آپ حفاظت کرو گے تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایسا محکم قلعہ تیار کر کے دو گے کہ جہاں سے امام ان یاجوج ماجوج کا مقابلہ کر سکیں. اور اگر آپ نے ہی قلعہ گرا دیا تو آگے امام کو کتنی مشکل پیش آئے گی، اس کو خود تصور کر لیں آپ. تیسرا اور آخری، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، میں نے ایک خاص مقام تک پہنچنا ہے. تیسرا اور اہم دشمن کون ہے؟ دجال. میں نے عرض کیا دجال کو اگر آپ 1400 سال پرانے والے عربوں کی طرح سے ڈھونڈیں گے تو کیا ہاتھ آئے گا؟ کارٹون. دجال کیا ہے؟ پہلے جائیں ڈکشنری کھولیں. دجالہ اصل مادہ ہے. دجالہ دو خاص چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے ایک ساتھ. ایک دھوکہ اور ایک اٹریکشن. یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی اٹریکٹو دھوکہ، جذاب دھوکہ، جذب کرنے والا اٹریکٹو دھوکہ، فریب. یہ اگر دونوں چیزیں اٹریکشن اور فریب جمع ہو جائیں تو لفظ دجالہ بنتا ہے. اب دجالہ کو اگر صیغہ مبالغہ میں لے جائیں فعال کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ ہے نا فعال، اگر آپ دجالہ کے مادے کو فعال کے وزن پر لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ دجال. بس مبالغے کا معنی کیا ہوا؟ ویری اٹریکٹو اینڈ ویری ڈسیٹفل. ایک ایسی چیز کہ جو بہت شدید اٹریکٹو ہو اور ساتھ بہت ہی شدید دھوکہ دینے والی ہو. بس دجال کیا ہے؟ لفظ سے پہچانے. لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ایسا کریکٹر جو بہت شدید طور پر دھوکہ، اور کیسا دھوکہ؟ بشدت جذاب، اٹریکٹ کرنے والا دھوکہ ہے، لیکن کیا ہے؟ اٹریکٹفل ہے. یہ دجال ہوگا. بس اگر آپ کو لفظ سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو اب آئیں ایک آنکھ کی طرف. یہ ایک آنکھ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈائمنشن کو بیان کر رہی ہو. یہ ایک آنکھ یہ بتا رہی ہو کہ آپ کا اور اس کا جو رابطہ ہے، آپ کی دونوں آنکھیں ہوں گی، اس کا ایک سلسلہ ہوگا. وہ جس چیز پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اس چیز میں سے میوزک نکلے گا. وہ ضروری نہیں ہے کہ گدھا ہو. گدھا یہاں پر اشارہ ہے سواری کا. سواری سے مراد جس چیز کو وہ وسیلہ بنائے گا، وہ وسیلہ ایسا ہوگا کہ اس سے کیا نکلے گا؟ موسیقی. اس گدھے کا قدم کا معنی یہ ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی. پہنچ گئے آپ کہاں تک؟ دجال کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ اپنے ساتھ جو روٹیوں کا انبار لے کر جائے گا، اس سے مراد وہ آپ کو جنرلی اکنامک سولوشنز دے رہا ہوگا. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بہترین نوکری ہے، جبکہ اس کی نوکری کس بیس پہ کھڑی ہوگی؟ دھوکے اور فریب پر، جو کہ بہت اٹریکٹو ہوگا. جیسے ہی اچھا، پھر دجال گروہ نہیں ہے، دجال قوم بھی نہیں ہے، دجال فرد بھی نہیں ہے، آدمی بھی نہیں ہے، قوم بھی نہیں ہے، گروہ بھی نہیں ہے. تو کیا آخری چیز کیا بچتی ہے؟ کیا ہے پھر؟ ایک ادارہ ہوگا. ایک ادارے کے آرگنائزیشن کے طور پر. آرگنائزیشن نہ گروہ ہوتی ہے
نہ قوم ہوتی ہے نہ فرد، ایک ادارتی نظام ہوگا۔ اگر ان سارے کریکٹرسٹکس کو میں جمع کر لوں تو اس وقت دجال وہی ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہوگا، اس کی اپروچ ہر گھر میں ہوگی۔ وہ ساحر ہوگا، ساحر سے کیا مراد ہے؟ آئے گا جادو کرے گا، ایڈابرا کڈابرا کرے گا، اس طرح کا کچھ کرے گا، کوئی جادو کے سیغے پڑے گا، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں جادو کے، وہ پڑھ کے پھر پھونکے گا، ایسا ہوگا نہیں۔ سحر کا معنی کیا ہے؟ مسحور کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کی عقل کو، آپ کی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لے، ساحر اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن ساحر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے تھے، کہ انہوں نے رسیوں کو سانپ بنایا نہیں تھا، دکھایا تھا، آنکھوں کو دھوکہ دے کر، عقلوں کو مسحور کر کے۔ پس اگر دجال ساحر ہوگا تو ساحر سے مراد یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا کوئی جادوگر آئے گا، نہ، اس کا کام ایسا ہوگا جو مسحور کر لے گا، اٹریکٹیو ہوگا۔ اس وقت ڈیجیٹل ورلڈ سے زیادہ اٹریکٹیو چیز اور ڈیسیٹفل چیز، دھوکے والی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو ہم جیبوں میں اپنے موبائل لے کے پھر رہے ہیں، یہ موبائل نہیں ہے، یہ دجال کی وہ سواری ہے جس سے سوار ہو کر اس نے ہمارے اور آپ کے گھروں تک پہنچنا ہے۔ لہذا اس کو استعمال کرتے ہوئے اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک بحث اپنی جگہ پر، کیا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ بعض اوقات بچے سوال بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دین ہمیں یہاں پر بصیرت چاہتا ہے ہم سے۔ اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ دشمن کی ٹیکنالوجی کو دشمن کے خلاف استعمال کریں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں اور بات کو آج کے لیے ختم کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو آپ جانتے ہیں صورتحال کیا تھی۔ حضرت مسلم کے شہید ہونے کے بعد پورا کوفہ ابن زیاد کے قبضے میں آ چکا تھا، اور اس کو پتا تھا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کوفہ اور کوفیت پہ بحث کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کوفہ کیا ہوتا ہے، کوفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ ابن زیاد کامیاب کیسے ہوا، وہ جو اس نے اتنی تیزی سے اس نے عمل کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ کون کون سے شیعہ علاقے ہیں، کون کون سے محلے شیعہ ہیں۔ اس نے ہر جگہ کرفیو لگوا دیا تھا، ہر جگہ۔ یعنی جناب مسلم ابن اوسجام، جناب حبیب ابن مظاہر، اس طرح کے جو چند ایک افراد ہیں وہ بڑی مشکل سے باہر نکلے تھے۔ ایک بڑی تعداد شیعوں کی باہر نہیں نکل سکی، بہت سو کو تو ویسے ہی جیل میں ڈال دیا تھا، ایک بڑی تعداد قتل ہو چکی تھی، بہت سو کو ڈرایا ہوا تھا۔ لیکن خود ایک مسئلہ ہے، کرفیو لگا ہوا ہے شہر میں۔ اب آپ بتائیے، امام زمانہ آ کر آپ کو بلائیں اور آپ کے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہو، کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مولا کرفیو تھا، بات ختم۔ ایسا ہی ہے نا عزیزان من، جو کرفیو کا بہانہ کر کے رہ جاتا ہے وہ کربلا نہیں پہنچ پاتا۔ امام کے سپاہی کو ہوشیار ہونا چاہیے، دشمن کی ٹیکنالوجی۔ لہذا کچھ اصحاب ہیں، 3 یا 4 افراد، یہ ہوشیار لوگ تھے۔ کربلا پہنچنا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، کیا کریں؟ انہوں نے جا کر عمر سعد کے لشکر میں نام لکھوا دیا، کبھی ہمارا نام بھی لکھ لو، ہم بھی جائیں گے امام سے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے نام لکھ لیا، کھلاتے پلاتے بڑی احترام سے آسائش کے ساتھ کربلا تک لائے۔ جیسے ہی کربلا پہنچے، ان کا ساتھ چھوڑا، امام کے لشکر میں آ گئے۔ مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، دشمن کے جو ریسورسز ہیں، دشمن کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کرنا سیکھو دشمن کے خلاف۔ اگر آپ اس سطح پر ہیں اور آپ ڈیجیٹل ورلڈ کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں، ضرور وارد ہوں۔ لیکن اگر اس سطح پر نہیں ہیں اور موبائل آپ کی حقیقی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ آپ کی حقیقی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے اس سے پرہیز کریں، ورنہ کب آپ دجال کے ہاتھوں میں پہنچیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ مائیں اور بعض بچیاں ہماری، بعض بچے ہوتے ہیں نا جو بچپن میں بہت روتے ہیں،
تو پرانے زمانے میں کچھ خواتین ہوتی تھیں، البتہ یہ غلطی تھی ان کی، وہ کیا کرتی تھیں کہ جب بچہ بہت روتا تھا، سوتا ہی نہیں تھا، روئے جا رہا، تو وہ اس کو ذرا سی افیون چٹا دیا کرتی تھی. اب لازمات ہے بچے کو آپ نے جب افیون چٹا دی تو وہ سوتا رہے گا. ان کا کام اس وقت تو نکل جاتا تھا، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا تھا، جوان ہوتا تھا، تو اس افیون کا جو اس نے بچپن میں چاٹی ہوتی تھی اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا. مینٹلی یہ لوگ ویک ہوتے تھے ذہنی طور پر، اور منشیات کی طرف جانے کا رجحان بشدت ہوتا تھا. آج میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے افیون سے زیادہ خطرناک چیز ان کے ہاتھوں میں پکڑا رہی ہیں. خدا کے لیے اس کو سمجھیں. بچے کو کھانا کھلانا ہے، موبائل سامنے رکھ دو. آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ بچہ جو عام حالت میں آپ سے کھانا نہیں کھا رہا، موبائل دیکھتے دیکھتے جو کھانا کھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یا آپ اس کو غذا نہیں کھلا رہے، اس کے بدن میں زہر پہنچا رہے ہیں. جتنے بھی اس وقت سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک عمل بچے کے ساتھ یہ ہے، اور خود آپ کے ساتھ سب سے خطرناک عمل یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں، موبائل دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں، جو ہماری نارمل روٹین بن چکی ہے. یہاں پلیٹ ہاتھ میں پکڑی، ادھر ٹی وی چلایا، اب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. خطرناک ہے یہ. جائیے جا کر کوئی ایک بھی ریسرچ اٹھا کر پڑھ لیجئے گوگل پہ، کسی ایک ریسرچ کو بھی جا کے پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا کس قدر خطرناک کام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچہ جو افین چاٹ کر بڑا ہوتا ہے، ذہنی طور پر ویک ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ جو موبائل کے ساتھ جوان ہوگا، امام کا سپاہی بن سکے گا؟ جس کا ہاتھ ہم نے بچپن سے دجال کے حوالے کر دیا ہے، کیا یہ بچہ بڑا ہو کر امام کا سپاہی بن سکتا ہے؟ اب ہم توجیحات کرتے ہیں، جی ہم تو اپنے بچے کو نوحہ سناتے ہیں، جی ہم اپنے بچے کو مطلب اسلامی کارٹون دکھاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے خود کرنے ہیں وہ موبائل سے کیوں کروا رہے ہیں؟ مگر آپ اپنے بچے کو لوری نہیں دے سکتے؟ مگر آپ اپنے بچے کو وہی اسلامی واقعات سنا نہیں سکتے؟ کیوں بہانہ تلاش کر رہے ہیں؟ اسکرین کا انسانی ذہن کے اوپر اور خصوصاً بچے کے ذہن کے اوپر خوفناک ایفیکٹ ہے. خدا کے لیے اس کو سمجھیں. 12 سال 13 سال تک کے بچوں سے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، ان چیزوں کو دور رکھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. جائیں اور جا کر آج رات بیٹھیں اور لکھ کر دیکھیں گوگل پہ کہ جنہوں نے ساری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی پھیلائی ہوئی ہے، اسرائیل میں 14 سال نہیں 17 سال سے پہلے کے بچے کو نہیں دیا جاتا. ان کے اسکولوں میں نہیں ہے، ان کے بچوں کو نہیں دیا جاتا، موبائل استعمال کرنے نہیں دیا جاتا. تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھیں، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال ہماری زندگیوں میں کہاں تک پہنچ چکا ہے. آج کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنا دامن اس دجال سے چھڑا سکیں؟ اگر میں آج اس کام کو نہیں کر سکتا، کل جب امام ظہور کرے گا مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ لہذا غور کیجئے گا. بس آخری مرحلہ اور گفتگو تمام. امام کی ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ندائے آسمانی، کہ جب امام ظہور کر رہے ہوں گے ایک ندا، ایک آواز آسمان سے آئے گی. میں ہمیشہ بڑا کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ آسمان سے ندا کیوں آئے گی. اور دوسری چیز جو موجود تھی وہ کیا تھی کہ جہاں یہ ندا آسمان سے 3 مرتبہ آئے گی، وہیں پر 3 مرتبہ شیطان کی ندا بھی آئے گی. اب میرے لیے 2 چیزیں کنفیوزنگ تھی. پہلی چیز کہ امام کو آسمانی ندا کی کیا ضرورت؟ دوسری بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ جو کام یا جیسا کام امام کر رہے ہیں ویسا ہی کام اگر شیطان کر رہا ہو اور لوگ بہک جائیں تو اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک زمانے میں میری سمجھ میں یہ آیا کہ شاید یہی ٹیکنالوجی، امام اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے. لیکن آج تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ندائے آسمانی کی ضرورت امام کو اس لیے پہنچے گی، اس لیے کہ ڈیجیٹل ورلڈ پوری طرح سے ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے.
اور وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ امام کی آواز، امام کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے. اس لیے پورا جو یہ آپ کو ٹک ٹاک بنایا گیا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی فضولیات بنائی گئی ہیں، یہ سارے کا سارا کام بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جس کے نتائج بہت خطرناک ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، امام کی صدا آسمان سے آ رہی ہوگی، ہم متوجہ کیوں نہیں ہو سکیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں دجال کا وسیلہ ہوگا. دجال اس کے ذریعے سے اپنی آواز پہنچائے گا. اب جو منتظر واقعی ہوگا وہ تو امام کی ندائے آسمانی کو سن لے گا. جو دجال کے سحر سے باہر ہوگا اسے تو امام کی آواز آ جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کر لے. لیکن جو دجال کے سحر میں گرفتار ہوگا، جس کے لیے یہی موبائل، اسی کے اوپر آنے والی چیزیں حقیقت بن چکی ہوں گی، وہ جو آواز سن رہا ہوگا وہ شیطان کی آواز ہوگی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جو ہمارے اپنے لیے ہمیں منتظر واقعی بناتے، ایک اہم کام ہوشیاری کیا ہے؟ امام کے دشمنوں سے دوری، ان کے مقابلے پر آنا، ان سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. تو انشاءاللہ کبھی خدا نے زندگی میں دوبارہ موقع دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر آپ کی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کے زمانے کی جو علامتیں ہیں ان کو کس طریقے سے موجودہ دور کے حساب سے ٹیلی کیا جا سکتا ہے، ان سے کیا چیزیں مراد ہیں، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مقابلے پر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے. لیکن ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ کو آمادہ کرنا. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر لوگ اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں، لہذا اقوال معصومین میں یہ بات ملتی ہے کہ تم حق کی خاطر باطل کے خلاف جتنی دیر میں قیام کرو گے اتنی زیادہ قربانی تمہیں دینی پڑے گی. جتنی جلدی قیام کر لو گے، جتنی جلدی اپنے آپ کو آمادہ کر لو گے، جتنی جلدی باطل کے مقام پر مقابل کھڑے ہو جاؤ گے، اتنی کم قربانی دے کر غلبہ حاصل کر سکتے ہو. لہذا اب ہم یقین کریں جو دور آ رہا ہے اس میں بنیادی طور پہ ٹائم گزر چکا ہے، ہم آلریڈی لیٹ لوگ ہیں. اب بھی اگر ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہ کی اور اپنے لیے وہ مراحل طے نہیں کیے جو کہ ہمیں باطل کے مقابلے پر، امام کے دشمنوں کے مقابلے پر کھڑا کرے، تو آگے چل کر بہت دیر ہو چکی ہوگی. لہذا جب حق کا ساتھ دینے والے نہ ہوں تو زمین پر یہ مصیبت پیش آتی ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں سربراہ نہ کر کے حبشی اور رومی غلاموں کی طرح سے بازاروں اور درباروں میں گھسیٹی جاتی ہیں. خدا جانے کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے، کتنی بازاروں سے گزرتے ہوئے، کتنی مشکلات کو طے کرتے ہوئے یہ قافلہ حلب پہنچا ہوگا. آج میں جس شہید کا ذکر کر رہا ہوں معمولاً ہمارے ہاں اس شہید کا ذکر نہیں کیا جاتا. قافلہ حلب پہنچا تو حلب شہر میں داخل نہیں ہوا، بلکہ حلب سے باہر ایک بڑا کلیسا تھا جس کے پاس آ کر یہ قافلہ ٹھہر گیا. یہ گرجا، اس میں ایک جو پادری عیسائی موجود تھا، اس کی بیٹی یا کوئی بچی جو اس کے پاس چھوڑ گیا تھا، وہ مادرزاد نابینا بچی تھی. بظاہر اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی، کوئی بچی ایسی تھی جو پیدائشی نابینا تھی اور اس کے ماں باپ اسے چھوڑ گئے، راہب نے پال لی. 7 یا 8 سال کی بچی ہے، مادرزاد نابینا.
جب یہ قافلہ آ کر ٹھہرا تو اس پادری نے دیکھا کہ سارے نیزوں میں سے جو سب سے اونچا نیزہ ہے اس پر جو سر ہے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر ایک مرتبہ پادری تعجب کا شکار ہو اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سر کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہے. پھر جب اس نے غور کیا تو اس نے دیکھا کہ اس سر سے خون کا قطرہ ٹپکتا ہے جب زمین میں تو اوپر باقی نہیں رہتا، جذب ہو کر غائب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ اس کو خیال آیا اور وہ 8 سالہ جو بچی تھی اس کو لے کر حضرت کے سر کے نیچے آیا اور جب حضرت کی گردن سے خون کا قطرہ ٹپکا تو اس نے نیچے بچی کی آنکھ کو کھولا. وہ قطرہ جیسے ہی اس بچی کی آنکھ میں ٹپکا، مادر ذات بچی جو نابینا تھی مادر ذات، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا اور بچی کی آنکھوں کو شفا ملی. یہ دیکھنے کے بعد راہب تعجب سے کہتا ہے مسیح کے بعد شفاعت کا یہ مرتبہ یا یہ کسی نبی کا سر ہے یا نبی کی اولاد کا سر ہے. ایسی شفا. اس نے کہا ہم نے تو یہ مسیح کے بارے میں پڑھا ہے اور عیسیٰ کے بارے میں پڑھا ہے. اگر اس کے خون میں اتنی شفا ہے تو یا یہ خود نبی ہے یا نبی کی اولاد سے کوئی معصوم ہے. لہذا یہ مرحلہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ سر تم لوگ مجھے دے دو. انہوں نے کہا 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ تم اس سر کو اگر لینا چاہتے ہو تو ہمیں پیسے دو. اس نے کہا میرے پاس ایک صندوق ہے بھرا ہوا سکوں سے، میں تمہیں دے دوں گا. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس علاقے میں سردی زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے فوجیوں کے لیے اس کے دروازے کھول دو اور وہ گرجا کے اندر پناہ لیں. معاملہ طے ہو گیا. اس نے لا کر صندوق دیا، دروازے کھول دیے، انہوں نے سر دے دیا. روایت کہتی ہے کہ ایک پتھر پہ اس نے حضرت کے سر کو رکھا اور ساری رات دیکھتا رہا کہ ایک نور ہے جو اس سر سے بلند ہو رہا ہے. ساری رات وہ سر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. یہ راہب بالآخر مسلمان ہو گیا. مگر عزاداروں، جب کلیسا کا دروازہ کھلوایا گیا تو جتنے فوجی تھے وہ تو آ کر قلعے میں سردی سے بچنے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن جو اہل بیت کے اسیر تھے اس کلیسا کے بالکل پیچھے ایک پہاڑی تھی. پہاڑ تھا، بلند پہاڑ، جس پر آج سیڑھیاں لگا کر جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں 150 سیڑھیاں بنتی ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. راوی کہتے ہیں اہل بیت کے بچوں اور خواتین کو درے اور تازیانے مار مار کر اس مقام تک پہنچایا گیا. اس دوران جب بیبیوں کو درے لگا کر اس جگہ تک پہنچایا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا نام تاریخ نے جناب ام اسحاق لکھا ہے، روایت کہتی ہے کہ وہ امام حسین کے ایک بیٹے سے حاملہ تھیں
جس بیٹے کا نام امام نے اپنے بھائی جناب محسن کے نام پر محسن رکھا تھا کہ میرا بیٹا جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اپنے بھائی کی یادگار میں اس بیٹے کا نام محسن رکھوں گا. لیکن روایات کہتی ہیں کہ بی بی کو جب درے مارتے ہوئے اس مقام تک لے کر آئے تو ایک مقام وہ آیا کہ جہاں پر امام کا محسن جناب ام اسحاق سے ساقط ہو کر شہید ہو گیا. میں کہوں گا یا امام حسین مجھے نہیں معلوم اہل بیت کے گھرانے کے محسنوں کی کیا قسمت ہے. ارے ایک یہ محسن ہے جو پہاڑ پر اس مقام پر بیابان میں اس طرح سے ساقط ہو کر شہید ہو رہا ہے. وہاں پر قبر ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے, ایک شعر لکھا ہوا ہے. شعر کا مفہوم یہ ہے, شاعر کہتے ہیں سلام ہو جناب زینب پر جس نے اس محسن کی شہادت کی بھی گواہی دی ہے, اس محسن کی شہادت کی بھی گواہی دی. میں کہوں گا یا جناب سیدہ مجھے نہیں معلوم آپ کی بے بسی زیادہ تھی یا حسین کی بیوی حسین کی بیٹے جناب محسن کا مرحلہ سخت تھا. ارے بی بی آپ در و دیوار کے درمیان آئے, آپ کے پہلو کو توڑا گیا, آپ کا محسن ساقط ہو کر شہید ہوا, لیکن بی بی آپ کم از کم اپنے گھر میں موجود تھی. لیکن جب حسین کا محسن ساقط ہوا, ارے میری بی بی بیابان میں موجود ہے, درے کھا رہی ہے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مؤمنین جو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. خصوصاً ہمارے شبیر بھائی کی ایک حاجت ہے, شاید کسی بیمار کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کوئی حاجت ہے, ان کے لیے اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات جائز و شرعی حاجات رکھتے ہیں بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, بار الہا ان سب کی حاجتوں کو برآورد بخیر فرما. بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. جہاں جہاں مؤمنین امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں, باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, بار الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عنایت فرما. بار الہا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بار الہا تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں پیچھے آبادی کے ایک اسکول اور ایک یتیم خانہ بنا ہوا ہے باب العلم اسکول کے عنوان سے. وہاں پر انہوں نے, آج ہم گئے تھے تو انہوں نے خاص طور پر درخواست کی, انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکلی یتیم خانہ نہیں ہے بلکہ بورڈنگ اسکول ہے, اور اس میں 5ویں جماعت سے اوپر کے طلاب کے لیے داخلے جاری ہیں. آپ میں سے جو حضرات کسی بھی جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے لیے بورڈنگ اور تعلیم دونوں کا انتظام ہے. جہاں جہاں تک ہو سکے یہ پیغام پہنچا دیجیے گا. میں سوالات کے لیے معذرت چاہتا ہوں, جو دوستان سوالات پوچھنا چاہتے ہیں میں تھوڑی دیر تک یہاں پر موجود ہوں آپ کی خدمت کے لیے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا.